السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رفع اللہ کی صحیح تشریح آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو قرآن شریف اور احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن شریف اس بات کا ہرگز متحمل نہیں ہے کہ کوئی بشر جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر زندہ چلا جاوے، بلکہ صاف الفاظ میں اس کے خلاف اعلان فرماتا ہے۔ مگر حضرت مرزا صاحب کے مخالفین قرآن شریف کی ایک آیت سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ آیت یہ ہے: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 22۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی یہود نے نہ تو مسیح کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر لٹکا کر مارا، بلکہ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ مسیح علیہ السلام کو ان کی نظروں میں مشابہ بالمقتول والمصلوب بنا دیا گیا، مگر وہ ہرگز مسیح علیہ السلام کے مارنے پر قادر نہیں ہوئے، بلکہ مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ سامعین کرام، اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، لیکن اگر غور و فکر سے کام لیا جاوے تو استدلال کی کمزوری صاف عیاں ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے شک رفع ہوا، کیونکہ رفع کے متعلق قرآن کریم کے الفاظ صاف ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر سوال تو یہ ہے کہ کس طرح اور کس طرف رفع ہوا۔ قرآن شریف کے الفاظ یہ ہیں: بر رفع اللہ الیہ، یعنی اللہ نے مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اگر خدا کی طرف اٹھائے جانے کے معنی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے لیے جائیں تو سوال ہوتا ہے کہ کیا خدا آسمان تک محدود ہے؟ کیا وہ زمین پر موجود نہیں؟ کیا اسلامی تعلیم کی روح سے خدا ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے؟ اور ضرور ہے، تو پھر ان الفاظ کے کیا معنی ہوئے کہ خدا نے مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا؟ اس سوال کا تسلی بخش جواب پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ آیت کے سیاق و سباق پر نظر ڈالیں۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر مار دیا، اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ نعوذ باللہ مسیح علیہ السلام ایک لعنتی موت مرے، کیونکہ تورات کی تعلیم کے مطابق صلیب پر مرنا ایک لعنتی موت ہے۔ دیکھیں استثناء باب 21 آیت 23۔ اس طرح گویا یہود مسیح علیہ السلام کا نعوذ باللہ ملعون اور کاذب ہونا ثابت کرتے تھے۔ ان کے اس دعوے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام ہرگز صلیب پر نہیں مرے، بلکہ ان کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رفع ہوا۔ یعنی تم نے کوشش کی تھی کہ مسیح علیہ السلام کو لعنتی موت کا شکار بناؤ، مگر تمہاری کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا، اور بجائے اس کے کہ مسیح ایک ملعون موت مر کر حاویہ میں گرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا اور ان کو خدا کی طرف روحانی رفع حاصل ہوا۔ ایسا روحانی رفع اللہ تعالیٰ کے تمام مقربین کو حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے: یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر رکوع 1۔ یعنی اے اطمینان یافتہ نفس، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو خود بھی راضی ہو اور اللہ کو بھی راضی کر رہا ہو، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں ٹھکانہ بنا۔ اس میں بھی اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تمام مقربین بارگاہ الہی کا اللہ کی طرف ہی رفع ہوا کرتا ہے۔ پھر رفع کے معنی اس آیت سے بھی بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 22۔ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مخالف کے متعلق جو پہلے نیک ہوتا تھا اور جس کا نام روایتوں میں بلعم بعور بیان ہوا ہے، فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اپنے نشانوں کے ذریعہ اس کا رفع کرتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا۔ اس جگہ مسلمہ طور پر رفع سے رفع روحانی مراد لیا جاتا ہے، نہ کہ رفع جسمانی، حالانکہ یہاں تو زمین کا مخالف قرینہ بھی موجود ہے۔ تو پھر کیوں خام خواہ حضرت مسیح ناصر علیہ السلام کے بارے میں رفع سے رفع جسمانی مراد لیا جاوے؟ خصوصاً جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا یہ اعتراض تھا کہ مسیح صلیب یعنی لعنتی موت مرے ہیں، اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ ان کا روحانی رفع نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح صلیب پر ہرگز نہیں مرے، بلکہ اس کے مقابل پر انہیں روحانی رفع حاصل ہوا۔ اگر اس جگہ رفع سے جسمانی رفع مراد لیا جاوے تو آیت کے کچھ معنی ہی نہیں بنتے۔ یہود اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح
مصلوب ہونے کی وجہ سے روحانی رفع سے محروم رہے بلکہ نعوذ باللہ ایک لعنتی موت مرے؟ اس پر ان کو جواب ملتا ہے کہ نہیں، مسیح کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور۔ ایک موٹی سے موٹی عقل رکھنے والا انسان بھی جواب دیتے ہوئے یہ سوچ لیتا ہے کہ کیا میں اصل اعتراض کا جواب دے رہا ہوں یا کوئی غیر متعلق بات کہہ رہا ہوں، مگر نعوذ باللہ ہمارے مخالفوں کا جواب عجیب ہے کہ اعتراض تو رفع روحانی کی نسبت ہے اور جواب میں رفع جسمانی پیش کیا جا رہا ہے۔ بس یہ بات یقینی ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق رفع اللہ سے مراد رفع روحانی ہے جو تمام مقربین الہی کا ہوا کرتا ہے، نہ کہ رفع جسمانی۔ اس عنوان پر آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔